ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے برین ٹیومر کے حوالے سے. ہم مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ذہن کے دماغ کے کون سے حصے میں کون سا ٹیومر ہوگا تو اس سے کیا ہوگا؟ تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے کس کس حصے میں ہوتے ہیں ٹیومرز؟ جی ٹیومر تو دماغ کے کسی بھی حصے میں ہو سکتے ہیں. اچھا جی وہ دماغ کے فنکشنز جو ہیں وہ اگرچہ کسی حد تک جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹڈ ہیں کہ ایک خاص حصہ ایسا ہے جہاں اگر وہ ڈیمیج ہو جائے تو پھر دوسرے حصے کام نہیں کر سکتے وہ والا، اس لیے کہ وہ اسی تک محدود تھا. کچھ دماغ کے فنکشن ایسے ہوتے ہیں جن کا جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر ایک حصہ متاثر ہو جائے تو دوسرا حصہ کسی نہ کسی حد تک وہ کام شروع دے سکتا ہے، مستقل نقصان نہیں ہوتا ہے. لیکن دماغ کے اندر زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ حصہ دماغ کا جو بنیادی طور پہ ایک کام کرتا ہے اگر وہ متاثر ہو جائے تو پھر یعنی اس بات کا امکان کہ وہ بالکل صحیح ہو سکے گا وہ بہت کم ہوتا ہے. تو اس لیے ساری سرجری جو ہے اس کا گول یہ ہوتا ہے، خاص طور پہ اس طرح کے ٹیومر جیسے ان کو طلعت صاحبہ کو تھا اس میں یہ تھا کہ جو سرجیکل اسکل ہے، سرجن کا جو ہنر ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ مریض کو، چونکہ ماشاءاللہ اس سے سوائے سر کے درد کے ان کو اور کوئی مسئلہ نہیں تھا تو آپریشن کے بعد بھی یہی صورتحال ہونا چاہیے تھی. سوائے سر درد کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اچھا آپ یہ بتائیں اب میگرین ہے آپ کو؟ نہیں. میگرین کا درد بھی ختم ہو گیا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. تعلق تھا ان کا آپس میں؟ نہیں، اس کا اس سے ٹیومر سے تعلق نہیں تھا لیکن آپریشن سے تعلق تھا. اس لیے کہ ایک مائیگرین کا حال ہی میں ایک علاج سامنے آیا ہے، جو مستقل علاج ہے، وہ یہ کہ چھوٹی سی سرجری سے کہ ہمارے سر کے باہر، ہڈی کے باہر، کھال کے نیچے کچھ عضلات ہوتے ہیں، مسلز کہتے ہیں وہ ہے، ان میں سے کچھ مسلز کو اگر ڈیوائڈ کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، جو کہ کسی کام کے نہیں ہوتے، یعنی زیادہ تر ہمارے سوائے پیشانی پہ سلوٹیں ڈالنے کے وہ بٹھے جو ہیں کسی کام آتے نہیں ہیں، تو وہ اس میں اگر کاٹ دیا تو بڑی حد تک میگرین جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس میں اب ان کو ماشاءاللہ 5 مہینے ہو گئے ہیں تو ان کو میگرین کی کیفیت مجھے بتا رہی تھی کہ ان کو ہوتی تو ہے، ان سے خود بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن وہ سر کا درد نہیں ہوا ہے. ہاں طلعت صاحبہ آپ کا سر کا درد بھی اب ختم ہو گیا ہے اور خدا نے آپ کو نہ صرف نئی زندگی دی ہے بلکہ آپ کو وہ تمام خدشات سے بھی محفوظ رکھا ہے جو کمپلیکیشنز تھیں. لیکن اب بھی آپ اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ڈیل کر رہی ہوں گی. میں چاہ رہی تھی وہ ایکسپیرینسز بتائیں جو آپ نے پوسٹ آپریٹیو کیئر میں آپ کو کرنی پڑی، جن میں احتیاط برتنی پڑی، وہ کیا تھیں اور اب بھی کیا احتیاط برت رہی ہیں؟ دیکھا جائے تو کوئی اتنی خاص احتیاط نہیں ہے، بالکل نارمل لائف گزار رہی ہوں. بس تھوڑا میں اپنے طور پہ یہ احتیاط کرتی ہوں کہ میں اپنے سر کو جھکاتی نہیں ہوں، جسے کہتے ہیں سجدہ میں ابھی بھی نہیں کر پاتی ہوں. میں نے کوشش کی ایک دفعہ تو مجھے سر میں تکلیف فیل ہوئی تو میں ابھی تک بس سر جھکاتی نہیں ہوں، باقی تو الحمدللہ بالکل نارمل. اچھا باقی آپ کو کوئی احتیاط نہیں، سر کا درد نہیں، متلی نہیں، کوئی اور مسائل سامنے نہیں آئے اس کے بعد؟ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سجدہ نہیں کر پاتی، یہ کتنے عرصے تک رہے گا اس طرح سے؟ یہ اصل میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ مسئلہ ہے. جیسے ڈاکٹر کے طور پہ ہمارے نزدیک یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں اتنا خطرناک ٹیومر تھا نکل گیا اب یہ کہ مسئلہ نہیں، لیکن اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ مریض کے لیے اہم ہوتے ہیں. زندگی میں ان کی ایک چیز ہے سجدہ کرنا ہے نماز کے لیے، اس میں تکلیف ہو رہی ہے، اسے وہ رکی ہوئی ہیں. تو بذات خود جہاں تک سرجری کا تعلق ہے اس سے ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے جس جگہ سرجری ہوئی تھی. لیکن ہوتا یہ کہ یہ سر کا پچھلا حصہ تھا. جب ہم سب جھکتے ہیں تو جو عضلات ہماری گردن کو، مسلز جو ہیں ہماری گردن کو سر کے ساتھ جوڑتے ہیں، ان کے اوپر یقیناً تھوڑی سی ٹینشن زیادہ آتی ہے، اس لیے کہ آپریشن ہوا ہے. اس لیے جب سر جھکاتے ہیں تو وہ مسلز جو ہیں ان کے اوپر زور زیادہ پڑتا ہے تو یہ تکلیف ہوتی ہے. لیکن مجھے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے 1-2 ماہ کے اندر یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی. بالکل. اچھا یہ ابھی یہ ڈاکٹر صاحب نے امید دلا دی ہے کہ 2-3 مہینے اور مزید آپ کو یہ تکلیف تھوڑی سی برداشت کرنی پڑے گی لیکن آپ اس سے نجات پا لیں گی. اچھا آپ یہ بتائیں کہ برین ٹیومر کا سنتے ہی آپ کو خوف تو آیا ہوگا، لوگوں کے ریئیکشن کیا تھے آپ کے ارد گرد؟ ہاں مجھے تو خوف آیا ہی تھا لیکن لوگوں کے ریئیکشنز بہت شدید تھے، بہت شدید، خاص کر میرے پیرنٹس کا. فادر تو میرے یہ چیز سنتے ہی بیڈ پہ جیسے گر سے گئے تھے، بالکل آنکھوں سے ان کے آنسو بہنے لگے اور بالکل انہوں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا. ایسی مدر کی بھی بہت طبیعت خراب ہوئی، بہت مطلب یہ جو آس پاس والوں نے اتنا زیادہ اس کو لے لیا کہ میں اپنا بھول گئی. کہیں یہ موویز کا تو اثر نہیں ہے؟ موویز میں بھی آتا ہے. نہیں موویز کا اثر نہیں ہے، اپنی بیٹی کو جب یہ بات پتہ چلے، نہیں یہ جس پہ گزرتی ہے، اگر پیرنٹس کو اپنی بیٹی کا، میں اپنی پیرنٹس کی بڑی بیٹی ہوں، ان کو یہ پتہ چلے کہ ایسی بات ہے. بے شک والدین کے لیے تو بہت ہے لیکن ایک خوف ہوتا ہے نا ارد گرد کے ماحول میں آ جاتا ہے لوگوں کو، یہ وہ خوف کیسے؟ یعنی مجھے بیماری کا پتہ نہیں، تو آپ کو کیا بیماری کا پتہ تھا؟ آپ کی بیماری جب ہوئی کہ برین ٹیومر ہوتا کیا ہے؟ ہاں مجھے پتا تھا الحمدللہ، اور ڈاکٹر نے مجھے ایکسپلین کر دیا. نہیں جب ڈاکٹر نے ایکسپلین نہیں کیا تھا جب آپ کو پتا چلا تھا تو آپ کو پتا چلا کہ برین ٹیومر ہوتا کیا، یا آپ نے معلومات حاصل کی تھی؟ ہاں وہ اس وقت میں بھی ایک نارمل سا سمجھی برین ٹیومر کے خدا نہ خواستہ شاید لا علاج مرض ہے، اور اب پتہ نہیں کیا ہوگا جب ڈاکٹرز کو دکھاؤں گی، وہ کیا کہیں گے، کیا ہے،
کتنے عرصے میں اور زندہ رہ, اس طرح کے خیال تو آئے تھے مجھے بھی, کیونکہ برین ٹیومر کا ورڈ ہی ایک, اگر آپ نارمل سا لیں, پڑھا نہ ہو آپ نے اور آپ کو پتہ نہ, تو بس ایک خطرناک ہی آتا ہے ذہن میں. ڈاکٹر صاحب میں بس اب ایک آخری بات یہ جاننا چاہتی تھی کہ جو خوف تھا برین ٹیومر کا, اس بارے میں ہمارے پاس علم نہیں ہوتا ہے کہ برین کی کیا ورکنگ ہے, اور اگر اس پہ کوئی بیماری آ جائے, کیا اسی حد تک خطرناک ہو سکتا ہے برین ٹیومر جس حد تک ہم خوفزدہ ہوتے ہیں؟ جی کچھ ہو سکتے ہیں. جو یعنی اللہ کا فضل یہ تھا کہ ان کا ٹیومر بنائن ٹیومر تھا, تو وہ لیکن وہ اپنے بنائن ٹیومر کی یہ معنی نہیں کہ خطرناک نہیں تھا, لیکن یہ کہ جب ان کو نکل گیا تو اب انشاءاللہ امید یہ کہ دوبارہ نہیں ہوگا اور ہمیشہ کے لیے اس سے نجات حاصل ہو گئی ہے. لیکن بہت سی ٹیومرز ایسے ہوتے ہیں برین میں, جیسے میں آپ سے شروع میں عرض کر رہا تھا کہ جو مکمل طور پہ ختم نہیں ہو پاتے, ان کے لیے مختلف علاج جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو بنائن ٹیومر ہے اس کو اس کے خدشے کیا ہیں کہ یہ دوبارہ ہو سکتا ہے؟ مختلف کچھ بنائن ٹیومرز ایسے ہیں جو دوبارہ ہو بھی سکتے ہیں, لیکن ان جو جس طرح کا ٹیومر اسے میننجیوما کہا جاتا ہے یا اس طرح کچھ اور ٹیومر ایسے ہوتے ہیں, اس میں نہ صرف ٹیومر نکالنا ضروری ہے بلکہ وہ جس کو اس کی جو منبع ہے, یعنی جہاں سے وہ شروع ہوا ٹیومر, اسے اوریجن کہتے ہیں ٹیومر کی, وہ ٹیشو جو ہے اسے نکالنا بھی ضروری ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں, یعنی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات میں نے ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کا ٹیومر تو بڑی مہارت سے نکال دیا گیا, لیکن اس اوریجن کو نہیں نکالا گیا, تو 1 سال کے اندر دوبارہ ٹیومر تقریباً اسی سائز کا دوبارہ ہو گیا. تو اس لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اس کو اس حصے کو نکال دیا جائے ٹیشو کے جہاں سے اس ٹیومر نے ارائز کیا تھا. اس صورت میں کیا دوبارہ سرجری کی ضرورت ہے؟ جی نہیں, اس میں ان کے تو نہیں ماشاءاللہ. نہیں میں ان سے ڈرا نہیں, لیکن آپ نے اپنے بارے میں مزید معلومات کی ہوں گی کہ اب میرا ٹیومر کیسا ہے, یہ بڑھے گا نہیں بڑھے گا, یہ خوف ابھی بھی ہے یا ختم کر دیا؟ مجھے ڈاکٹر صاحب نے ہی گائیڈ کیا, مجھے بتایا جس طرح ابھی بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ دوبارہ نہیں ہوگا, اور اس کے لیے بھی انہوں نے مجھے آفٹر 6 منتھ ایک MRI کہی ہے, تو انشاءاللہ وہ کراؤں گی. اور اس کے انہوں نے کہا, یعنی آپ کا یہ سجیشن ہے کہ اس طرح کی بیماری میں فالو اپس لینے چاہیے, بار بار آپ کو اس کو چیک کرتے جانا چاہیے, ڈاکٹر سے مشورہ لیتے رہنا چاہیے. میں ذرا سی بس عرض کروں, کچھ ٹیومرز ایسے ہوتے ہیں جو اس حصے میں ہوتے ہیں, ان کا ایک تھوڑا سا امکان ضرور باقی رہتا ہے. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تو ٹیومر کے دوبارہ ہونے کے امکان ختم ہو جاتا ہے. لیکن کچھ ٹیومرز ایسے ہوتے ہیں برین کے جو بنائن ہوتے ہیں, جو کہ 10-15 سال کے بعد دوبارہ ہو سکتے ہیں. تو کوشش یہ ہوتی ہے ہماری کہ 3-4 وقت کے ساتھ ہر سال ایک اسکین کرا لیا جائے, پھر 2 سال کے وقفے سے, پھر 3 سال کے وقفے سے, پھر کم سے کم اس کو فالو اپ کرنا ضروری ہے. بالکل, میں بھی یہی بات پر زور دے رہی تھی کہ فالو اپ ضروری ہے. احتیاط بھی کوئی ضروری ہے؟ نہیں, میں نے لگا اس میں جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہوتا کیوں ہے, اس وجہ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہا جا سکے کہ آپ یہ کریں, یا کوئی ایسی چیز نہیں کہ کہا جائے کہ آپ یہ نہ کریں جس سے یہ ٹیومر نہیں ہوگا. لیکن آپ نے ایک بات ضرور کہی تھی کہ دماغ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے اچھی طریقے سے, ذہنی صلاحیتیں برقرار رکھنے کے لیے جو ہے, کہ اپنا ذہنی جو اپنے علم اور ہنر جو ہے, دونوں اسکلز اور نالج جو ہے اسے بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے. نئی چیزیں سیکھنا جو ہے, اس سے ہمارے جو دماغ کے سرکٹ ہیں وہ, اور جو نئے برین سیلز بن رہے ہوتے ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے بہت فائدہ ہوگا. شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, طلعت صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت کے طور پہ دی ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے. جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو بھی مرض ہو, ہم اس سے خوفزدہ ہونے کے بجائے بہتر طریقے سے اس کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کریں اور اس کا علاج کرائیں. بر وقت علاج کرانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس بات کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتی ہوں. مجھے اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.